اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ ایسا پرنور دن کہ آج ولادت باسعادت ہے، آج نزول ہے امام حسین علیہ السلام کے اس فرزند کا کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ گھر میں شبیر کے تسبیح عبادت اتری، گھر میں شبیر کے تسبیح عبادت اتری، بچہ سجدے میں ہے سجاد نظر آتا ہے۔ میں اپنے امام کے اس نزول کی مبارکباد پیش کرتی ہوں تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کو، خاندان زہرا کو، اور بالخصوص قائم آل محمد کو، اور آپ تمام مومنین و مومنات کو کہ جو اس وقت مجھے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب شاہ ایران کی بیٹی ایک مرتبہ پابند سلاسل ہو کے زنجیروں میں جکڑی ہوئی مدینے لائی گئی قیدی بنا کر، اور ایک مرتبہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ شاہ ایران کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر لایا گیا ہے، تو ایک مرتبہ مولا مسجد میں آ گئے اور صاحب اقتدار شخصیت سے کہا کہ یہ شاہی خاندان ہے، یہ اس خاندان کی خواتین ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم شاہی خاندان کی خواتین کے ساتھ ایسا عمل سر انجام دیں، اور ایک مرتبہ ان بیویوں کو آزاد کروایا گیا۔ شاہ ایران کی 3 بیٹیاں مدینے میں لائی گئی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے وہ بیٹی کہ جس کے سر پر تاج تھا، اس بی بی نے ایک مرتبہ مولا کائنات سے خواہش کا اظہار کیا، اور مولا نے اس کی اس خواہش کو پورا کیا، اور امام حسین علیہ السلام کے عقد میں اس بی بی کو دے دیا گیا، اور خود مولا کائنات علیہ السلام نے اس شہزادی کا نام شہر بانو تجویز کیا۔ کیا کہنا بی بی شہر بانو کا کہ پہلے تو شہزادی فقط ایران کی ملکہ تھی، لیکن جیسے ہی ایک مرتبہ اس میرے مولا کے عقد میں آئی کہ جو سلطان ہے دین اسلام کا، جسے امام حسین کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ اس بی بی کو وہ شرف حاصل ہوا کہ 9 اماموں کی ماں بی بی شہر بانو قرار دی گئی، اور پھر وہ پرمسرت دن بھی آ گیا کہ جب بی بی کے بطن سے امام زین العابدین علیہ السلام کا نزول ہوا۔ کتنا حسین میرا مولا کہ میرے مولا کی رگوں میں 2 شاہی خاندانوں کا خون موجود ہے۔ کتنا حسین ہوگا میرا وہ مولا کہ جس کی عبادتیں ایسی تو ان کو سید سجاد کہا جاتا ہے، سید الساجدین کہا جاتا ہے، یعنی جتنے بھی سجدہ گزار بندے اس دنیا میں موجود ہیں کہ جو پروردگار عالم کو سجدہ کر رہے ہیں، ان سب کے سردار میرا مولا امام زین العابدین علیہ السلام، عبادتوں کی زینت میرا مولا امام زین العابدین علیہ السلام، کہ میرا مولا ایسا کہ جس کے اتنے لقب کہ میرے مولا کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، کہ اگر آج کوئی بے انتہا علیل ہو اور ایک مرتبہ وہ توسل کرے، صدقہ مانگے شفا یابی کے لیے میرے مولا بیمار کربلا سے، تو کچھ عجب نہیں کہ وہ پاک پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے میں اسے شفا عطا فرمائے۔ یوں تو میرے مولا کا ایک لقب
غیرت اللہ بھی ہے، یعنی اللہ کی غیرت۔ میرا کیسا مولا کہ عجیب ذکر ہے سید سجاد کا کہ ایک مرتبہ جیسے ہی نام سجاد آتا ہے تو میرے مولا کی عبادتیں بھی یاد آتی ہیں۔ کیسی عبادت کہ اگر علامہ اقبال نے یہ کہا کہ اسلام کے دامن میں ایک اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ کائنات میں اگر مولا کائنات کا 19 رمضان کا سجدہ اور امام حسین کا 10 محرم عاشورے کا سجدہ، کہ ان سجدوں کی مثال کوئی نہیں ملتی، تو ایک سجدہ اور بھی ہے کہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے شام غریبہ میں، کہ ایک مرتبہ جب بابا کا سر نوکے نیزہ پر سوار ہو گیا تو سید سجاد نے ایسا سجدہ ادا کیا کہ جس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ وہی میرے مولا کے دامن سے بے انتہا معجزات بھی وابستہ ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ کہ جسے آل محمد کا گھرانہ کہا جاتا ہے، کہ ہر ایک نعمت اور رحمت کی انتہا ہے اس گھرانے کے اوپر۔ کیسا معجزہ! کہتے ہیں کہ بلخ میں ایک شخص رہا کرتا تھا کہ جو ہر سال بیت اللہ کی زیارت کے لیے جب جانے لگتا تو حسب توفیق امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے بھی چند نذرانہ عقیدت کے طور پر تحائف لے کر مولا کی بارگاہ میں جاتا۔ ہر سال وہ یہ عمل سر انجام دیتا تھا۔ اس کی زوجہ ہر سال یہ دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن جب شوہر گھر سے نکلنے لگا تو زوجہ نے یہ کہا کہ تمہارا مولا کہ جس کے لیے تم ہر روز جب بھی جاتے ہو، گھر سے نکلتے ہو، اس کی بارگاہ میں جاتے ہو، ہر سال تو تحائف لے کر جاتے ہو، لیکن کیا کبھی تمہارے مولا نے بھی تمہیں کچھ دیا؟ اتنا سنا ایک مرتبہ شوہر چپ چاپ گھر سے باہر نکل آیا، پہلے اللہ کے گھر کی زیارت کی اور پھر امام کی بارگاہ میں پہنچا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ امام کی بارگاہ میں پہنچا تو اس وقت میرے مولا کے سامنے ان کا غلام دسترخوان پہ کھانا چن رہا تھا۔ ایک مرتبہ مولا نے جب اس کو آتا دیکھا تو کہا کہ تم میرے ساتھ شریک طعام ہو جاؤ۔ جس کو خود زمانے کا امام اپنے ساتھ کھانے پر بٹھا لے، اس سے زیادہ سعادت کی بات کیا ہوگی؟ وہ شخص خوشی خوشی دسترخوان پہ بیٹھ گیا، کھانا تناول فرمایا گیا۔ جب کھانا تناول کر لیا گیا تو ایک مرتبہ مولا کا غلام آگے بڑھا اور چاہتا ہے کہ مولا کے ہاتھ دھلائے جائیں۔ مولا کا چاہنے والا شیعہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، خواہش کو ظاہر کیا، کہا مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ غلام تو صبح شام آپ کی خدمت میں رہتا ہے اور اس کام کو سر انجام دیتا ہے، مولا کیا مجھے اس وقت یہ سعادت نصیب ہو جائے گی؟ مولا نے کہا کیوں نہیں۔ ایک مرتبہ وہ شخص آگے بڑھا، نیچے ایک تسلہ رکھا گیا اور ایک مرتبہ پانی کو ڈالنا شروع کیا، پانی ڈلتا رہا۔ ایک مرتبہ جب 1/3 تشت بھر گیا پانی سے، سامنے امام کا چہرہ تھا، جسے میں نے پہلے عرض کی کہ مولا کا چہرہ کتنا حسین چہرہ ہوگا، کہ جس چہرے کو سید الساجدین کہا جاتا ہے، کہ جس چہرے کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے مسکرا کر کہا کہ میرے چہرے سے اپنی نظریں ہٹاؤ اور ذرا تشت میں دیکھو کہ کیا ہے۔ معجزہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس چاہنے والے نے اپنی نگاہ تشت میں ڈالی تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ تو پانی ہی مولا کے دستہ مبارک پر ڈال رہا ہے، لیکن وہ پانی
کہ جو مولا کے ہاتھوں سے مس ہو کر تشت میں گر رہا ہے وہاں پانی نہیں ہے بلکہ سفید موتیوں سے بھرا ہوا تشت ہے۔ ایک مرتبہ وہ حیران ہوا، مولا نے مسکرا کر کہا مزید پانی ڈالو۔ مزید پانی ڈالنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ دیکھا تو کیا دیکھا کہ جب مولا نے کہا کہ اب نگاہ کرو تشت میں کہ کیا ہے، تو کیا دیکھا کہ 2/3 زمرد سبز سے وہ تشت بھرا ہوا ہے۔ حیران رہ گیا۔ مولا نے اشارے سے کہا مزید پانی ڈالو۔ اب جب پانی ڈالا، مولا نے اشارے سے روکا، کہا اب نگاہ کرو کہ اس تشت میں کیا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ 2/3 سرخ دہکتے ہوئے یاقوت اس تشت میں اس طرح سے موجود ہیں کہ اوپر سے تو پانی ہی گر رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ وہ پانی جب سید سجاد کے ہاتھوں کو مس کرتا ہے اور تشت میں گرتا ہے تو سرخ یاقوت میں تبدیل ہو رہا ہے۔ مولا نے اشارے سے غلام کو بلایا اور کہا یہ تمام مال کہ جو اس تشت میں موجود ہے جواہرات کا، وہ سب کے سب اس کے حوالے کر دو۔ اور پھر اس کو دیتے ہوئے یہ کہا کہ اپنی زوجہ سے یہ کہنا کہ ہم اس شخص کو وہ چیز اس وقت تک عطا نہیں کرتے کہ جب تک کسی شخص کو اس چیز کی حاجت نہ ہو۔ آج زمانہ کہتا ہے کہ ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ دعا مستجاب ضرور ہوتی ہے، لیکن قول ہے مولا کائنات علیہ السلام کا کہ نصیب سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیا جاتا۔ ایک مرتبہ وہ شخص اپنی زوجہ کے پاس آیا، مولا کا یہ پیغام دیا۔ زوجہ نے عرض کی کہ اب آئندہ سال میں بھی تمہارے ساتھ مولا کی بارگاہ میں چلوں گی، لیکن راستے میں اس کی زوجہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی زوجہ کو وہیں پر چھوڑا، بارگاہ خدا میں آیا، بیت اللہ کی زیارت کی، بارگاہ امام میں آیا۔ اب جیسے ہی وہ شخص مولا کے گھر میں داخل ہوا مولا سے ملاقات کرنے کے لیے، ایک مرتبہ سامنے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ زوجہ کہ جو گھر سے مولا کی زیارت کرنے کے لیے چلی تھی وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ تم تو اس دنیا سے جا چکی تھی، تمہارا تو انتقال ہو گیا تھا، میں نے تمہیں وہیں پر دیا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ تم مجھ سے پہلے امام کی بارگاہ میں موجود ہو؟ وہ زوجہ کہتی ہے کہ تم تو مجھے اس ویرانے میں بغیر غسل و کفن کیے واپس چلے گئے تھے، لیکن تمہارے جانے کے بعد جب ملک الموت میری روح کو کھینچ کے لے جا رہا تھا، ایک مرتبہ میرا یہ امام ملک الموت کی بارگاہ میں بلاتا ہے ملک الموت کو اور کہتا ہے کہ اس مومنہ کو یہیں چھوڑ دو اور اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں داخل کر دو کہ یہ ہماری زیارت کے لیے آ رہی تھی، اس کے دل میں ہماری زیارت کی تمنا تھی۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ بے شک یہی وقت کے امام ہیں۔ یہ پروردگار عالم نے جو پوری سلطنت بنائی ہے اس کائنات کی صورت میں، اگر کوئی اس کا سلطان ہے تو وہ میرا امام زین العابدین علیہ السلام، سید الساجدین علیہ السلام ہے۔ حسین کا سجاد، 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 حسین کا سجاد۔